ان کے قبول نہ کرنے کی ایک وجہ ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت تک جو لوگ اللہ کی توحید پر عمل نہیں کریں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے رہیں گے، تو اس کے انکار کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ وہ کون سا اعتراض ہے جو اس دور میں لوگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہودیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کے متعلق آفاقی، نقلی اور عقلی دلائل دیے، اللہ کی الوہیت کے متعلق بتایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس پر اعتراض کرتے رہے۔ جب بھی انہوں نے کوئی سوال اٹھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے اور اعتراض کیا، آپ علیہ السلام نے پھر جواب دیا، یہاں تک کہ ان کے اعتراضات مکمل ختم ہو گئے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، کوئی سوال نہ رہا۔ جب وہ مکمل طور پر لاجواب ہو گئے اور اسلام کو قبول کرنے کے متعلق کوئی ایسی بات نہ رہی جو وہ کر سکے، اعتراض ہی کوئی نہیں رہا، لاجواب ہو گئے، تو سب سے آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ جو دین جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ جو راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں، اس راستے پر ہم نے اپنے آباء کو، اجداد کو، یعنی کہ باپ دادے کو، اپنی قوم کو، اپنے بڑوں کو یوں ہی کرتے دیکھا ہے۔ بس یہ دلیل ہے جب انہوں نے یوں کیا تو ہم بھی اس لیے یوں کر رہے ہیں، ہم ان کی بات کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس اعتراض کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا؟ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی رسومات کی جاتی ہے نا تو کوئی پوچھے نا بھی آپ یہ رسم کیوں کر رہے ہیں، اسلام سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اب کہتے ہیں جی ایسا نہیں، قوم انج کر رہی ہے، برادری ایسی کرتی ہے، ہمارے لوگ ایسی علاقے والے کا طریقہ، ہمارے بڑوں کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو یہ جو بڑوں کا طریقہ کار تھا، اگر بڑوں کا طریقہ کار درست ہو، حق پر ہو، بڑوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہو اور وہ ہدایت پر عمل کر رہے ہوں، تو ان کے طریقہ کار کی اتباع کرنا اسلام میں مستحسن ہے۔ اگر بڑوں کے پاس ہدایت بھی ہے اور علم بھی ہے تو ان کی بات ماننا ان امور کے متعلق کہ جن امور میں آپ کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے، ان باتوں میں بڑوں کی بات ماننا اور تقلید کرنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ اس دنیا میں 4 ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے، ایک امام اعظم ابو حنیفہ کی، ایک امام مالک کی، ایک امام شافعی کی اور ایک امام احمد بن حنبل کی رحمہم اللہ تعالی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے 4 راستے ہیں، جس پر چلیں وہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے سامنے قرآن کے مکمل علوم بھی نہیں ہے، مسائل بھی نہیں ہے اور حدیث پر مکمل عبور بھی نہیں ہے، تو پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پھر اہل علم سے سوال کرو، ان سے پوچھ کے چلو۔ اور اہل علم سے مراد ائمہ کرام۔ تو ان کاموں کے متعلق کہ جو کام اچھے ہیں ان میں ان کی تقلید مستحسن امر ہے، اور جو برائیاں ہیں ان میں بڑوں کی بات مان کر خالق کو ناراض کرنا منع۔ لا طاعۃ المخلوق لمعصیۃ الخالق، مخلوق میں کوئی بھی ہو، چھوٹا ہے یا بڑا،
اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق۔ مخلوق دیکھیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا مقام بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے بات کریں، آپ کے ساتھ میٹھے انداز میں گفتگو کرنا یہ میرے اخلاق اور تربیت کی نشانی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ بڑوں کا ادب اور احترام کرنا انسان کے اخلاق اور تربیت کی نشانی ہوتا ہے، اس کے خاندان کی تعارف ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے یار اس کا برادری کسی اچھی قوم سے تعلق ہے۔ لیکن یہی معاملہ اخلاق کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا عورتوں کے لیے، اگر وہ کسی سے بات کرے تو یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے، اس کے لیے اخلاق کا تقاضا یہ کہ وہ ایسے کڑک کے جواب دے، اگر اس کو بات کرنی پڑے تو ایسے روبدار اور ایسے انداز میں گفتگو کرے کہ اس کے لہجے میں نہ نرمی ہو نہ لچک ہو، بلکہ اس کی گفتگو میں اتنی سختی ہو کہ سننے والا جو ہے نا وہ کہے بھی یہ اس کے لیے یہ اخلاق ہے، اس کے لیے یہ اخلاق ہے۔ مردوں کے لیے تو انداز بدلا تو حکم بدل گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ دین کو قبول کرو، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا اس دین پر چلتے تھے، وہ یوں کرتے تھے، اس لیے ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق۔ مخلوق جب خالق کی نافرمانی کا کوئی حکم دے تو وہاں پر ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مخلوق کے حکم کو ٹھکرا دیں، خالق کے حکم کو سینے سے لگائیں۔ مخلوق میں احترام کے درجے میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد کس کا؟ ماں باپ میں سے کس کا؟ جی والدہ کا۔ جی آپ بتائیں کس کا درجہ بڑا ہے؟ والد کا۔ پوری کائنات میں اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد اہل ایمان پر احترام کے درجے میں جو سب سے بڑا درجہ جس رشتے کا، جس شخصیت کا ہے، وہ والد ہے۔ والدہ کا درجہ بعد میں، کیونکہ والدہ کو یہ مقام احترام کا دینے والا والد ہے۔ وہ والدہ آپ کے لیے قابل احترام تب ہے کہ جب انہوں نے ان سے نکاح کیا، یہ بعد میں قابل احترام بنی، اور آپ 1 سال کے بعد آئے دنیا میں، تب یہ آپ کے لیے قابل احترام بنی۔ لیکن والد بھی وہ آپ کے لیے بھی قابل احترام ہے، وہ آپ کی والدہ کے لیے بھی قابل احترام ہے۔ سب سے بڑا درجہ احترام کا والد کے لیے۔ اب والد حکم دے رہا ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور حکم دے رہا ہے اللہ کے نبی کو، ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں باپ کے سامنے، اور بالکل واضح اعلان میں ابراہیم علیہ السلام باپ سے کہتے ہیں کہ بھئی میری اتباع کرو، میں اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہوں، میرے پاس نبوت کا علم ہے، میرے پاس شریعت کا علم ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، میری اتباع کرو۔ لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں، باپ صرف بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ باپ بت بنانے والا ہے، وہ قوم کو بتوں کی عبادت پہ لگانے والا ہے۔ باپ نے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو لئن لم تنتہی، اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے، یہ جو آپ پیغام دے رہے ہیں اس پیغام دینے سے باز نہیں آئیں گے، لأرجمنک، تو میں آپ کو سخت سزا دوں گا۔ لأرجمنک کہتے ہیں سزائے موت کو، وہجرنی ملیہ، اور اگر آپ اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ اب ایک طرف باپ کا درجہ ہے، اور باپ کے درجے کو احترام کی نظر سے دیکھنے والا ہم بعد میں ہیں، نبی تو سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک نبی کھڑے ہیں، اور انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر باپ کے احترام میں کمی نہیں آنے دی۔
یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فوراً یا ابتی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے گھر سے نکالتے ہیں تو میں آپ کے گھر کو، آپ کے اس پورے علاقے کو، وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، لیکن باپ کی نافرمانی، لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، اس لیے کہ خالق کا حکم ٹوٹ رہا تھا، تو خالق کا حکم کبھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ مخلوق کی نافرمانی کریں، مخلوق کی فرما برداری اس وقت ہے جب مخلوق کو راہ ہدایت نصیب ہوا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں سے کہا کہ تم دین کو قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں چلتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کام سارے کرتے ہوئے دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے قریب سے ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، صحابہ کرام اس کی تعریف کرنے لگے کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کچھ دیر گزری، ایک اور میت گزری، تو لوگ اس کی برائی بیان کرنے لگے، یہ بڑا غلط آدمی تھا، بڑی بری حرکات تھی اس کی، ہم لوگ بڑے اس سے تنگ تھے، محلے والے بڑے تنگ تھے، ہر وقت بس اس کی ایسی حرکات تھی کہ ہماری دل کی یہ خواہش تھی جو کبھی زبان پر آئے نہ ہے کہ یہ یا تو یہ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، چلے جائے، یا یہ دنیا سے ہی چلے جائیں، تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹے۔ تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وجبت وجبت وجب۔ اب 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلی میت گزری تو آپ نے تب بھی یہی ارشاد فرمایا، دوسرا جنازہ گزرا تو آپ نے تب بھی یہی ارشاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلا جنازہ گزرا تھا تو تم لوگوں نے اس کی تعریف کی، میں نے کہا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تمہاری تعریف پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تم گواہ ہو، تمہاری گواہی پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور دوسرا جنازہ گزرا تو تم نے اس کی برائی بیان کی، تمہاری اس گواہی پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے کہا وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو مخلوق کی کوئی اتباع نہیں ہے، خالق کی نافرمانی۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب، اور اذا جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، یعنی ان مشرکین سے، ان کفار سے کیا کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، تم سب اتباع کرو، ما، ان احکامات کی، ما کا کیا مطلب ہے جی؟ ان احکامات کی، انزل اللہ، جو احکامات نازل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ قالو، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما، ان طور طریقوں کی، ان کاموں کی، ان رسومات کی، ہم ان ساری باتوں کی پیروی کریں گے کہ الفینا، جن پر پایا ہے ہم نے، علیہ، ان کاموں پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، جن کاموں پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے، دیکھا ہے، تو ہم تو وہ کام کریں گے۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے، اعتراض کو دور کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولو کان، کیا پھر بھی تم ہوگے، آباؤہم، یعنی پھر بھی تم پیروی کرنے والے ہوگے، آباؤہم، اپنے آباؤ، ان کے، کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا، آباؤہم کانا، ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون، لا یعقلون، بے عقلوں، نہ سمجھتے ہوں، شیئن، کسی بھی چیز کو، کیا پھر بھی وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے
کہ جب کہ ان کے باپ دادا کسی بھی چیز کو سمجھنے والے نہ ہوں، یعنی کہ ان کے پاس فہم عقل نہ ہو کہ جس عقل پر حق اور باطل کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے پاس صحیح درست راستہ نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ ہی ان کے پاس ہدایت ہو۔ عقل کا مطلب ہے کہ معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ بھی نہ ہو۔ یہتدون کا مطلب ہے کہ ان کے پاس آسمانی ہدایت بھی نہ ہو، کسی شریعت کے پیروکار بھی نہ ہو، کسی نبی کے ماننے والے بھی نہ ہو، کسی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی نہ ہوں، ہدایت پر بھی نہ ہوں اور عقل بھی نہ رکھتے ہوں، کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ ان کے کام کیسے تھے، ان کے دھندے، ان کے کام، ان کا کردار، ان کی بدماشیاں، ان کی غلط حرکات، یہ سارے زمانے میں مشہور ہوں، تو کیا پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا یہ حصہ ارشاد فرما کر ان کے اعتراض کو